بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خبر کا مذاق اڑا رہی تھی پال کو مقامی لڑکیوں نے زد و کوب کیا اور پولیس خفیہ پاکستانی جوڑے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کسی نے ان دونوں کو دیکھ لیا تب بھی پولیس کو خبر نہیں دے گا۔ بینکاک میں لوگ عام طور پر امریکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ معاملہ ایک امریکی کی ہلاکت کا ہے، اس لیے کوئی اس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ تمہیں اپنے ہم وطنوں کی اس بے توقیری پر دکھ ہوا ہوگا۔ میں نے اسے چھیڑا، اس سے سامنا ہوتے ہی میرے مزاح کی حس جاگ اٹھی تھی۔ میں بے وطن ہوں، اس نے فوراً اپنا دامن بچا لیا۔ امریکی حکمرانوں کے تکبر اور آمرانہ رویے نے اس قوم کو دنیا میں اتنا رسوا کر دیا ہے کہ میں اب اس ملک میں پیدا ہونے پر شرم محسوس کرنے لگی ہوں۔ حالانکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ چاہتی تو تم ہوانا میں پیدا ہو سکتی تھی۔ ویرا نے نیم تاریکی میں مجھے گور کر دیکھا اور بولی، ان دبی ہوئی چنگاریوں کو نہ خریدو، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آرام سے بیٹھو، میں نے پھولوں کے ایک کنج کے قریب نصب چوبی بینچ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا، میں نے تم میں سے کسی ایک کو بلا لیا تھا۔ یہ اکبر کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے بجائے تمہیں بھیج دیا۔ ہوٹل سے گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہوتے ہی اس پر کنوتیت کا عجیب دورہ پڑا ہے۔ ہر وقت سر جھکائے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ مجھ سے الجھنا بھی کم کر دیا ہے، جو کچھ کہتی ہوں بلا ہیلو حجت مان لیتا ہے۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کی مشق کر رہا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میری سنجیدگی دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئی۔ شادی کے بعد اکثر یہی ہوتا ہے، عورت حاوی ہو جائے تو مرد بلا وجہ کنوتی اور فلسفی نظر آنے لگتا ہے۔ بھوک اڑ جاتی ہے، صحت گرنے لگتی ہے، سر پر تانبا نمودار ہونے لگتا ہے۔ آج کل تم لوگوں کے سر پر یہی بھوت سوار ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، جب ملاقات ہوتی ہے یہی ذکر لے بیٹھتے ہو۔ یہ بھول جاتے ہو کہ ہمیں اس وقت اس سے زیادہ اہم مسائل درپیش ہیں۔ تم کوئی فیصلہ کر لو تو مسائل آدھے رہ جائیں گے۔ مجھے تم دونوں کے بارے میں الگ الگ سوچنا پڑتا ہے۔ تمہاری شادی کے بعد مجھے ان تفکرات سے نجات مل جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ ہم کمبوڈیا میں قدم رکھتے ہی یہ نیک کام کر ڈالیں۔ کمبوڈیا، اس نے تحیر زدہ آواز میں دہرایا۔ اس کا ذکر کیسے نکل آیا؟ وقت کم رہ گیا ہے، پرسوں رات ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تجسس سے مغلوب ہو کر میرے قریب سرک آئی۔ جب تک ہمارے نئے پاسپورٹ نہیں آ جاتے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ پاسپورٹ تیار ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ جلال دبئی میں ہے، میری اس سے بات ہو چکی ہے۔ یہ نہ بھولو کہ بڑے ہوٹلوں میں ناکامی کے بعد پولیس گیسٹ ہاؤسز کا رخ بھی کر سکتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ گیسٹ ہاؤسز والے کسی چھان بین کے بغیر ہر ایک کو جگہ دے دیتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، اس نے اقرار کیا، میں نے اسی خدشے کی وجہ سے اپنا گیسٹ ہاؤس کی مالکن کا ذہن ٹٹولنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کسی سخت گیری کا مظاہرہ کرتی تو میں اسی وقت اپنا ٹھکانہ بدل لیتی۔ یہاں گزرتا ہوا ہر لمحہ مجھے بہت بھاری نظر آ رہا ہے۔ پال کے لیے مرمت کی سزا کافی تھی، اس کی ناگہانی موت سے صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے۔ پرسوں روانہ ہونا ہے یا پاسپورٹوں کا انتظار کرو گی؟ پاسپورٹوں کے انتظار میں اپنی گردن نہیں کٹوائی جا سکتی، اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ تم نے کوئی ڈھنگ کی بات سوچی ہے تو تفصیل بتاؤ، ممکن ہو تو میں اسی وقت اس ملک سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بہت شوق اور جوش کے ساتھ پورا پلان سنتی رہی۔ میں نے بات ختم کی تو وہ مضطربانہ انداز میں بولی، یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم نے ڈان کے ایک قریبی آدمی کو تاڑ لیا۔ وہ راضی ہے تو ہمیں یہاں 2 راتیں برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آج ہی نکل سکتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں سارا بندوبست ہونا ناممکن ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اس بارے میں چوفان سے میری بات ہوئی تھی۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھنا چاہتا ہے، پھر ہمیں بھی فرار کے بعد وقت کی ضرورت ہوگی۔ پرسوں رات سب جشن میں مصروف رہیں گے، کسی کو ہمارا ہوش نہیں ہوگا۔ رات بھر کی بے اعتدالیوں کے بعد ڈان تو اتوار کا دن سو کر گزارے گا۔ اتوار کی شب یا پیر کی صبح سے پہلے اسے میرا خیال نہیں آ سکے گا۔ اگر تم نے پورا
ہوم ورک کر لیا ہے تو بحث بے سود ہے۔ یہ بتاؤ کہ چوری کی کار کا کیا بنے گا؟ وہ جہاں بھی چھوڑی جائے گی ہمارے لیے عذاب بنی رہے گی۔ اس نے سب کچھ پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں نے کمبوڈیا میں داخلے کے لیے اسے $1500 رشوت کی بات بتائی تھی۔ اس صورت میں مسروقہ کار کا مسئلہ واقعی برقرار رہتا۔ چاؤ فان کی تجویز تھی کہ معمولی رشوت کے عوض قیمتی کار سرحدی پولیس کو دے دی جائے، وہ خود اس کا تیا پانچا کر دیں گے۔ میں نے اسے بتایا اتنی غیر معمولی پیشکش پر ان لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ سرحدی پٹی چوری کی گاڑیاں خریدنے والوں سے بری ہوئی ہے، ہم خود اس کا سودا کر لیں گے۔ چند گھنٹوں میں پوری کار کھل کر پرزوں کی صورت میں مارکیٹ میں بکھر جائے گی۔ بینکاک میں کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ یہ دیکھ لینا کہ چاؤ فان ہمیں کہیں مروا نہ دے۔ میں نے اچھی طرح سے کھنگال لیا، میں مطمئن ہوں اس سے آگے مقدر کی کوئی خرابی آڑے آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پرسوں رات کو ہمیں کس وقت روانہ ہونا ہوگا؟ پارٹی بینکاک سے 20 میل دور ایک ساحلی ویرانے میں منعقد کی جائے گی۔ میں وہاں سے 1 بجے نکلوں گا۔ مجھے خود ڈرائیونگ کرنا ہوگی۔ شہر کے بہت سے راستے میرے لیے انجانے ہیں، بھولنے یا بھٹکنے کی وجہ سے مجھے دیر ہو سکتی ہے، لیکن تم دونوں کو پوری تیاری کے ساتھ 1:30 بجے مقررہ مقام پر موجود ہونا چاہیے۔ مسئلہ مقررہ مقام کا تھا۔ رات کے 1:30-2 بجے وہ زیادہ دیر تک کسی ویران مقام پر کھڑے رہتے تو پولیس والوں کی کسی گشتی پارٹی کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ ان دونوں کے لیے بینکاک کی پولیس ملک الموت ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ وہ پچ بری کے علاقے میں کاؤ بوائے کلب کے قریب میرا انتظار کریں۔ پچ بری روڈ کے اس حصے کا شمار ان علاقوں میں کیا جا سکتا ہے جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں بیدار رہتی ہیں۔ وہاں رات بھر شب بیدار رند اور مست ایک بہکے میلے کا سا سما پیدا کیے رہتے تھے۔ ان کی بھیڑ میں وہ دونوں آسانی سے مدغم ہو جاتے۔ یہ سب طے ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آتے ہی ٹیڑھی بات کیوں کی تھی؟ بینکاک سے گلو خلاصی کی راہ نظر آنے کے بعد ویرا اپنی اصل جون میں واپس آنے لگی۔ میں نے کوئی ٹیڑھی بات نہیں کی، مجھ سے بلا وجہ الجھنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اس کے تیور بھانپتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، یہ نہ بھولو کہ جب تک ہم سرحد پار نہیں نکل جاتے ہمارے سروں پر خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ زندگی تلواروں کے سائے میں بھی اپنے رنگ بکھیرتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو موت آنے سے پہلے مردوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت زندہ دل ہو۔ اب میری جان چھوڑو، غزالہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں مٹی کا کھلونا نہیں ہوں جس کے بارے میں تم لوگ من مانے فیصلے کر لو۔ تم نے کمبوڈیا میں شادی کا کیا ذکر کیا تھا؟ وہ ایک مخلصانہ تجویز اور خواہش تھی، فیصلہ نہیں تھا۔ فیصلے کا پورا اختیار تم کو حاصل ہے، میں تم کو صرف سمجھا سکتا ہوں۔ کیا تم اس بارے میں واقعی سنجیدہ ہو؟ ویرا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ایسے معاملات میں مذاق نہیں کیا جاتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ سلطان شاہ میرے اور تمہارے مراسم کا عینی شاہد ہے۔ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈان مرسیانو نے تمہیں کس فن کی تربیت دی تھی۔ میں نے گمبھیر سنجیدگی اختیار کر کے موضوع سخن اپنی ذات سے اس کی طرف منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ میری اور غزالہ کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ تم دونوں کو اب ایک ہو جانا چاہیے۔ تم کچھ نہیں جانتے تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ آخری الفاظ پر ویرا کی آواز پھرتے جذبات سے لرز گئی۔ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ میں نے ویرا کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ان کے گوشوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ تم میں کیا کمی ہے؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، یہ سب ہے جس کی ایک مرد خواہش کر سکتا ہے۔ اپنے ماضی کو بھول جاؤ، وہ بہت دور رہ گیا ہے۔ ماضی کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ کوئی بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دیتے ہیں۔ ابھی تک تم نے مجھے ڈان مرسیانو کا تانا دیا تھا۔ اس نے دبی دبی ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ رکت طاری ہونے کے سبب اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی مشکل ہو رہی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے
ندامت سے کہا وہ تانا نہیں تھا، ایک سادہ سا بیان تھا، یہ بتانے کے لیے کہ سلطان شاہ کو تمہارے بارے میں ہر بات معلوم ہے، وہ آمادہ ہو گیا تو تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کرے گا۔ میں نے تمہارے معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ وہ سنبھل گئی لیکن اس کی آواز برائی ہوئی تھی۔ تمہارے یہاں عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں اسے پاکیزگی کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ میں جس ماحول میں پلی بڑی وہاں ایسا تصور ناپید ہے، عورت ایک کھلونا اور اس کی عزت کھیل ہوتی ہے۔ مغرب نے سارے بازار عورت کو ننگا کیا ہوا ہے، میں نے کبھی اپنی حرکتوں میں آر محسوس نہیں کیا، وہ سب کرتی رہی جو میرے گرد و پیش میں ہو رہا تھا۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنے فطری مقام سے کتنا نیچے چلی گئی تھی۔ شکم پوری اور نفس پروری حیوانی جبلتیں ہیں، دوسروں کی طرح میں ان سے مغلوب رہی۔ مجھے اپنے ماضی سے نفرت اور کراہت محسوس ہونے لگی ہے۔ تمہارا سلطان شاہ عظیم آدمی ہے، سادہ لو اور بے داغ کردار کا مالک ہے۔ میں اب تک تمہاری اور غزالہ کی باتوں کو مذاق میں اڑاتی رہی۔ میں ڈرتی ہوں کہ میں نے رضامندی ظاہر کی اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاؤں گی، اس طرح بکھر جاؤں گی کہ پھر شاید میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ تم کیوں خوفزدہ ہو؟ وہ کیوں انکار کرے گا؟ میں اس کی دل جوئی کی کوشش میں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ میرا ماضی مجھے ڈستا رہتا ہے، وہ مجھے اپنے لیے گالی سمجھے گا۔ میں اس کی ذہنی گروہ کو سمجھتا ہوں، وہ تم پر بلا وجہ محنت نہیں کر رہا، اس کا میلان تمہاری طرف ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم سچے دل سے مسلمان ہونے کا اقرار کر لو تو وہ تمہیں تمہاری ماضی سمیت قبول کر لے گا۔ شرط یہ ہوگی کہ پھر تم مڑ کر پیچھے نہیں دیکھو گی۔ میرے مسلمان ہونے سے اسے کیا مل جائے گا؟ اس کے لیے میں وہی ویرا رہوں گی، جمی لائٹ کی ناجائز اولاد، ایک خود سر اور رنگین مزاج عورت۔ بار بار ان بےہودہ باتوں کو نہ دہراؤ، اپنی ولدیت پر تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اپنی پرانی روش سے تم تائب ہو چکی ہو، اس کی کوششوں سے تم مسلمان ہو جاؤ گی تو اس کی عاقبت سنور جائے گی۔ تم نہیں جانتی کہ ہمارے مذہب میں دوسروں کو راہ راست پر لانے والوں کا کیا مقام اور درجہ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے قابل فخر سہارا بن جائے گا۔ میں خود بھی خواب دیکھتی ہوں، میرا اپنا گھر ہو، میرا محبت کرنے والا شوہر ہو، میں کبھی کسی کی جائز ماں بن سکوں، میرا کوئی محافظ، کوئی کمانے والا ہو جو میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ سب ممکن ہے۔ وہ اپنی روح میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جتنا میں نے پڑھا اور دیکھا ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین اور فطری مذہب ہے، اس کے ہر درس میں حکمت ہے۔ تمہاری نمازوں پر مغرب میں ریسرچ کی گئی ہے، یہ طہارت، نفاست اور صحت کی کلید ہے۔ روزوں کے سائنسی فوائد پر مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ حج کو ساری دنیا انسانیت کا بے مثال اجتماع تسلیم کرتی ہے۔ زکوٰۃ مفلسوں اور ناداروں کی حاجت روائی کا بہترین انفرادی ذریعہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ مجھے پڑھا رہا ہے، یہ سب میرا پڑھا اور سمجھا ہوا ہے۔ میں تمہارے مذہب کی عظمت کو ساتھ سلام کرتی ہوں، بس مجھ سے اس کے پیروکاروں کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا۔ تم سچی پیروکار بن کر ایک مثال قائم کر سکتی ہو۔ یکا ویرا نے کلمہ توحید روانی سے پڑھ ڈالا اور جذباتی لہجے میں بولی، جب نیو یارک میں مذہب اور شادی کے معاملے میں میری اور سلطان شاہ کی پہلی جھڑپ ہوئی تو میں نے اسی دن اس سے چھپ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں نے اسے اب تک کچھ نہیں بتایا، وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے اس سے شادی کے لالچ میں اس کا مذہب قبول کیا ہے۔ یہ میرا آزادانہ فیصلہ ہے جو میری آخری سانس تک برقرار رہے گا۔ وہ ہماری گفتگو کا ایسا غیر متوقع اور ڈرامائی موڑ تھا کہ یک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بے اختیار اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ویرا، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم نے ہم سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ تمہاری سوچ بہت سیدھی اور سچی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو مضبوطی عطا کرے۔ اب میں سینہ ٹھونک کر سلطان شاہ سے بات کروں گا، وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ ڈینی، آج ہمارے پرانے رشتے ٹوٹ گئے۔ ویرا کی آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا گئیں۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، آج سے تم میرے ولی ہو۔ تمہیں اختیار ہے کہ میرے بارے میں جو چاہو فیصلہ کر لو۔ میں سر جھکا کر اسے قبول کر لوں گی۔ میں نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔
وہ سیام پار کا ایک نیم تاریک اور خالی گوشہ تھا، ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ جگہ بھیڑ اور پختہ روشوں سے دور تھی۔ ہم دونوں اردو میں بے فکری سے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن میں نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ فوراً ہی ہٹا لیا۔ ہمیں گفتگو کی آزادی ضرور میسر تھی، لیکن کوئی غیر معمولی عملی صورتحال لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور میں دونوں ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈالے کھڑا رہا۔ ویرا کے ساتھ میں بھی یکایک جذباتی ابال میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ویرا حیران کن صلاحیتوں کی مالک تھی، اس نے بارہا اپنے اچانک فیصلوں سے ہمیں متحیر کیا تھا۔ اپنے آبائی مذہب سے رسمی تعلق ختم کر کے مسلمان ہو جانے کے معاملے میں بھی اس نے اپنی وہ روایت برقرار رکھی تھی، اٹھو اور اب واپس جا کر تیاری کرو، پرسوں رات 1:30 بجے کاؤ بوائے کلب کے پاس پہنچنا نہ بھولنا۔ اسے وہ ہدایت دیتے ہوئے مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اب درمیان میں ہماری ملاقات نہیں ہوگی؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ اب ملنے کی ضرورت نہیں، ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گرتے جا رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے دور رہنا ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، کمبوڈیا پہنچنے تک ہمیں ہر طرف سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب مجھے پرواہ نہیں کہ میں کمبوڈیا پہنچوں یا اسی شہر میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پیوندے خاک ہو جاؤں۔ اس نے بینچ سے اٹھ کر پرعزم لہجے میں کہا، میں نے اپنے دل اور روح کا بوجھ اتار دیا ہے، تم گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس نے مجھے الوداع کہتے ہوئے فضا میں اپنا ہاتھ لہرایا تو اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک آسودہ اور خفیف مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ مڑی اور تیزی کے ساتھ ایک طرف چل دی۔ چند ثانیوں بعد میں وہاں سے روانہ ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بینکاک کی زمین پر چلنے کی بجائے ہوا میں تیر رہا ہوں۔ ویرا نے مجھے اپنا ولی مقرر کر کے میرے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی تھی۔ مجھے اس بات کی بے اندازہ خوشی تھی کہ ویرا کے مذہب کی تبدیلی میں نے خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ اس وقت میری اور ویرا کی بھرپور گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو اس کے مسلمان ہونے کا راز نہ جانے کب تک اس کے سینے ہی میں دفن رہتا۔ میں مسرت اور کچھ عجیب سے خالی پن کے احساسات سے مغلوب اپنے ہوٹل کی طرف بڑھتا رہا۔ ہوٹل کے کمرے میں غزالہ سراپا انتظار بنی ہوئی تھی۔ اسے میری دونوں ملاقاتوں کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا اور وہ ان کے نتائج جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اسے ہمارے پاسپورٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بیٹھتے ہی غزالہ نے سوال کر ڈالا۔ میری خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو سکی۔ سازش میں شامل ہونے کے بعد اس نے ہمارے مفاد میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاسپورٹ وہ اپنے ساتھ لے گیا، میری نگرانی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے پاسپورٹ ڈان کو دے دیں تاکہ نگرانی سے آپ کی جان چھوٹ جائے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اس وقت میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، کمبوڈیا میں داخلے کے وقت ان کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اب ہر بات طے ہو گئی ہے، ہم پاسپورٹوں کے بغیر کمبوڈیا میں داخل ہوں گے۔ اگر پرسوں تک جلال کے آدمی نے نئے پاسپورٹ بھیج دیے تو یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس نے اپنی دانش میں مجھے یاد دلانا چاہا، وہ آ گئے تو رکھے رہیں گے، انہیں کہیں اور استعمال کیا جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں نے چوفان کے ساتھ ہر بات کر لی ہے، یہ تفصیل بعد میں بتا دوں گا، تم یہ بوجھو کہ آج ویرا سے میری کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، آپ دونوں کو دل کھول کر بے تکلفی سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں وہ بات کہہ دی جو سنجیدگی سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ تم یہ ثابت کرنے پر کیوں تلی رہتی ہو کہ تم ایک عام سی اور روایتی بیوی ہو؟ میں تمہاری ذہنی سطح اس سے بہت بلند سمجھتا ہوں، وہ ہر وقت آپ سے بے تکلف ہونے کے چکر میں لگی رہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہ حرکتیں مجھے زہر لگتی ہیں، اس نے یہ موقع ضائع نہیں کیا ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج میرے اور اس کے درمیان بے تکلفی کا خاتمہ ہو گیا، میں سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے آپ کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا ہوگا۔ میں اسے ڈکوسلا سمجھتی ہوں۔ منہ بولے بھائی بہن کے رشتے کی کوئی قانونی، اخلاقی یا مذہبی حیثیت نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر اور نامحرم رہتے ہیں۔ وہ ہنس ہنس کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔
تم اس کے خلاف اپنے تعصب کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہی ہو۔ چلو میں تمہیں اشارہ دیتا ہوں، اس کے بارے میں مذہب کے حوالے سے سوچو۔ میں نے اسے دعوت دی۔ آپ تو یوں پہیلیاں بجوا رہے ہیں جیسے وہ مسلمان ہو گئی ہو۔ غزالہ نے منہ بنا کر طنز سے کہا۔ یہی ہوا ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں کشادہ ہو کر پیشانی پر جا چڑھی تھیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تحیر زدہ لہجے میں بولی۔ آپ تو اس کو روانگی کا پروگرام بتانے کے لیے گئے تھے، اسے اتنی آسانی سے مسلمان کیسے کر لیا آپ نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیو یارک چھوڑنے سے پہلے وہ خاموشی سے ایمان لا چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت تک اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے ویرا سے سنی ہوئی باتیں تسلسل کے ساتھ اس کو سنانا شروع کر دی۔ سلطان شاہ سے قریب تھی اور میری دانست میں اس سے اپنی بات منوا سکتی تھی۔ ویرا نے آج خود ایک بڑا فیصلہ کر کے ساری ذمہ داری ہمارے ساتھ ڈال دی تھی۔ اسے حسن و خوبی کے ساتھ نبھانا ہماری ذمہ داری تھی۔ جب تک غزالہ اس واقعے کے پاس منظر اور جزیات سے واقف نہ ہوتی، سلطان شاہ کو مؤثر انداز میں قائل نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن میرا ذہن اب بھی ان باتوں کو قبول نہیں کر رہا۔ میرے خاموش ہونے پر غزالہ نے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا، اس کے بڑے فیصلے عام طور پر غیر متوقع اور چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بیچارہ سلطان شاہ اپنی تبلیغی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور وہ پہلے سے مسلمان ہوئی بیٹھی ہے۔ اب سلطان شاہ کو شادی پر آمادہ کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ اس موضوع پر میرے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ میں نے کہا، اسے آمادہ ہونا پڑے گا۔ ویرا نے پہل کر کے اس کا ہر تذبذب دور کر دیا ہے۔ وہ مذہبی رجحان کا مالک ہے۔ اپنے سارے تحفظات کے باوجود ایک نو مسلمہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے ویرا کو تو منع کر دیا ہوگا کہ وہ اس بارے میں ابھی سلطان شاہ کو کچھ نہ بتائے۔ میں اس سے اپنے طور پر بات کروں گی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت ماحول ایسی باتوں کے لیے موزوں نہیں تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنا راز دل میں چھپائے بیٹھی ہے تو اب بھی زبان نہیں کھولے گی۔ اس نے پر امید لہجے میں کہا، آپ ویرا کے ولی ہیں، اس کی طرف سے رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ اب میرا کام شروع ہوگا۔ میں آج خود لڑکے والی بن گئی ہوں۔ میں نے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تپائی پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جلال، اول خان، چاؤفان اور ویرا سے میری تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ فوری طور پر میرا ذہن ڈان کی طرف گیا۔ شاید وہ پاسپورٹ واپس لے لینے کے بعد کوئی نیا شوشہ چھوڑنے والا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو مقامی لب و لہجے میں ایک نئی مردانہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ انٹرکام پر ہوٹل کے کسٹمر کیئر مینیجر کی کال تھی۔ مسٹر علی احمد، اس نے اپنا تعارف کرانے کے بعد استفہامیہ لہجے میں کہا۔ یس، میں نے فکر مندی کے ساتھ اقرار کیا۔ سر، میں زحمت دینے کے لیے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کا لہجہ واقعی ندامت امیز تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، روم سروس کا ایک آدمی آپ کے کمرے کے باہر موجود ہے۔ اگر آپ اپنی مسز کے ساتھ اپنے پاسپورٹ لے کر ذرا سی دیر کے لیے میرے دفتر میں آ سکے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ باہر کھڑا ہوا آدمی آپ کو میز 9 فلور پر میرے دفتر تک لے آئے گا۔ وہ مطالبہ سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سر، 2 باوردی افسران آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آپ کے دروازے پر دستک دیں، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں نے چاؤفان پر اندھا اعتماد کر کے سخت غلطی کی تھی۔ مجھے پاسپورٹوں سے محروم کرتے ہی غالباً پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ بندوبست اتنا مکمل تھا کہ ہمارے لیے بھاگنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ باہر روم سروس کے ملازم کے روپ میں پولیس کا کوئی تجربہ کار کمانڈو کھڑا ہوگا جو ہدایت سے انحراف کی صورت میں ہمیں سختی سے روک لے گا۔ چاؤفان نے اپنا وار کر دیا تھا۔ کمبوڈیا کی طرف فرار ہونے کا منصوبہ مجھے خاک میں ملتا ہوا نظر آنے لگا۔ تھائی لینڈ جیسے اجنبی ملک میں 2 باوردی افسران کی طلبی پر نہ جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مجھے جانا تھا اور سر کے بل جانا تھا۔ ان افسروں نے مجھے اپنے روبرو بلانے کے لیے ایسا فول پروف بندوبست کیا تھا کہ فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہوٹل کے کسٹمر کیئر مینیجر نے ہمارے دروازے کے باہر موجود جس شخص کو روم سروس کا آدمی قرار دیا تھا وہ میری
دانست میں پولیس یا ایسے ہی کسی ادارے کا کوئی تجربے کار کمانڈو تھا جسے زیر کیے بغیر میں وہاں سے اپنی مرضی کی راہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ ریسیور میرے کان سے لگا ہوا تھا اور ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ مجھے فوری طور پر فیصلہ کر کے ہوٹل کے افسر سے فون پر بات آگے بڑھانی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس ذہنی تجزیے کے دوران میں الفاظ میری زبان سے گویا پھسل گئے۔ شاید میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں یہ احساس پوری شدت سے بیدار ہو چکا تھا کہ میں انکار کر کے اپنے لیے خطرات مول لوں گا۔ میں زحمت دینے کے لیے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ وہ فون پر بچھا جا رہا تھا۔ آپ دونوں اپنے پاسپورٹ ساتھ لانا نہ بھولیں۔ جب جانا ہی تھا تو اس کے سامنے جا کر بغلیں جھانکنے سے بہتر تھا کہ میں فون پر پوری بات کر لوں۔ میں نے کہا پاسپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ نشستوں کی بکنگ کے لیے میں نے اپنے ایک دوست کو دیے ہوئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے وہ جواب دیتے ہوئے ایئر کنڈیشنر کی پھیلائی ہوئی خنکی کے باوجود میری پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ سر ذرا 1 منٹ ہولڈ کریں، اس نے جلدی سے کہا اور لائن پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ شاید وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر وردی والوں سے میرے بیان کیے ہوئے مسئلے پر مشورہ کر رہا تھا۔ اوکے سر۔ چند لمحوں بعد اس کی تر و تازہ آواز سنائی دی۔ آپ دونوں میرے دفتر میں تشریف لے آئیں، ضرورت ہوئی تو پاسپورٹ بعد میں دیکھ لیے جائیں گے۔ میں نے مختصر سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اس دوران میں غزالہ ہمتاً میری طرف متوجہ تھی اور میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اچانک کوئی گڑبڑ رونما ہو چکی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک پاسپورٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے سراسیمگی کے عالم میں پوچھا۔ میرے ساتھ تم کو بھی چلنا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے اسے چند فکروں میں پوری صورت احوال سے آگاہ کر دیا۔ چوفان بہت کمینہ نکلا۔ غزالہ کا بے ساختہ رد عمل میری سوچ سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا۔ ہمارے پاسپورٹ ہتھیاتے ہی اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ مجھے آپ کا ابتدائی شبہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس شبے کی بات کرتی ہو؟ میں نے دروازے کی طرف جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ وہ ہمیں کمبوڈیا کا چکر دے رہا ہے، وہ تنفر امیز لہجے میں بولی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈان کو اتنا بڑا چکمہ دے سکے۔ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ آپ اس کی راہ کا روڑا ہیں۔ وہ آپ کو کسی چکر میں پھنسوا کر ڈان کی نظروں سے گرا دے گا۔ بہت آسانی سے اس کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ڈبونے کی کوشش کی تو میں اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبوں گا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا اب جلدی آؤ، ان لوگوں کا بھیجا ہوا فرشتہ ہمارے دروازے پر موجود ہے۔ غزالہ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ کیا مجھے خود بھی اپنا سارا منصوبہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا؟ چوفان نے کمبوڈیا کی آزاد فضاؤں کا سراب دکھا کر ہمیں بینکاک ہی میں دبوچ لینے کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔